السلام علیکم سوم کلاس، میں مس تسلیم ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے نئے الفاظ پڑھے۔ آج میں آپ کو خوش خطی کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ لوگ پچھلی کلاسز میں بھی خوش خطی کر چکے ہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کا کام چیک کیا ہے، اس میں آپ لوگوں کے الفاظ کی بناوٹ، نقطے، شوشے، دندانے میں غلطیاں آ رہی ہیں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑی۔ تو آج میں آپ کو خوش خطی کے اصول بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ جی، ہم نے نئے الفاظ پڑھے اور سبق کی پڑھائی بھی ہم کر چکے ہیں، الفاظ معنی جان چکے ہیں، ہم مشکل الفاظ کے معنی بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، اور آج ہم خوش خطی کریں گے۔ لیکن خوش خطی کرنے کے مقاصد کیا ہیں، پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں۔ آپ لوگ الفاظ کی درست بناوٹ بنانا سیکھیں گے، لائن کا درست استعمال کرنا سیکھیں گے، نقطوں شوشوں کا درست استعمال سیکھ سکیں گے آج آپ۔ جی، خوش خطی کے بنیادی اہم اصول۔ سب سے پہلے قلم پکڑنے کا طریقہ۔ قلم کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں اور درمیان والی انگلی سے قلم کو سہارا دیں۔ جیسے یہ دیکھیں، یہاں پہ قلم کو درمیان والی انگلی سے سہارا نہیں دیا گیا، شہادت والی انگلی کو بھی بہت زیادہ موڑا ہوا ہے اور انگوٹھے سے قلم کو پکڑا ہوا ہے۔ اس تصویر میں دیکھیں، جبکہ اس تصویر میں دیکھیں، یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ قلم کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں۔ یہ دیکھیں، قلم کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑا ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، پہلی بات میں دو باتیں ہیں کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑنا ہے، یعنی کہ اس جملے میں تین چیزوں کا ذکر ہے کہ قلم کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں۔ یہ دیکھیں، انہوں نے پکڑ لیا، اس کے بعد درمیان والی انگلی سے سہارا دیں۔ یہ دیکھیں، یہ طریقہ درست ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد قلم پر زور ہرگز نہ دیں، آہستہ اور خوبصورتی سے لکھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں میں سے بعض بچے قلم پر بہت زیادہ زور دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو پینسل کی نوک ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسری بات، جب آپ قلم پہ زور دے کر لکھتے ہیں تو آپ کے الفاظ بہت موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ جی، قلم کی نوک اور کاتب یعنی لکھنے والے کے چہرے کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے اس تصویر میں دیکھیں، یہ قلم کی نوک، ٹھیک ہے، اور یہ چہرہ، لکھنے والے کا چہرہ، یعنی کہ اس کے درمیان اس طریقے سے بیٹھنا ہے کہ اتنا فاصلہ ہو۔ کچھ بچے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں ان کا سر ہوتا ہے اس جگہ پہ، اور جھک کے لکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی لکھائی اچھی نہیں آتی۔ بیٹھنے کا طریقہ۔ بیٹھنے کے لیے ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں روشنی مناسب ہو۔ کم روشنی میں ہرگز نہ لکھیں، کم روشنی میں بیٹھ کر لکھنے سے نظر پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ کمر ہمیشہ سیدھی رکھیں۔ اب اس تصویر میں دیکھیں، ایک تو یہاں سے بچے نے ٹانگیں صحیح نہیں رکھی ہوئی، ایزی نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کمر بھی دیکھیں بالکل سٹریٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ بچہ بہت زیادہ جھکا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کمر بالکل سیدھی نہیں ہے، جبکہ اس تصویر میں دیکھیں مناسب فاصلہ بھی ہے، کمر بھی سیدھی ہے، اور بچہ بالکل ایزی ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان چاروں طریقوں میں سے یہ طریقہ بیٹھنے کا بالکل درست ہے۔ جی، لکھتے وقت الفاظ کی درست بناوٹ، شوشے، دندانے، لائن سے اوپر نیچے لکھنے کے تناسب کا خاص خیال رکھیں۔ یعنی کہ الفاظ، لائن کا درست استعمال کیسے کرنا ہے کہ جو لفظ لائن سے نیچے آتا ہے اس کو نیچے لے کے جانا ہے، جو نہیں آتا اس کو نیچے نہیں لے کے جانا۔ اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ادھر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سے میں نے یہ پیراگراف لیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، رے لائن سے نیچے جائے گا
کیونکہ رے سے پہلے 2 حروف ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ رے سے پہلے اگر ایک حرف ہوگا تو رے لائن سے نیچے نہیں جائے گا, اگر 2 ہوں گے تو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہے لائن سے نیچے جائے گا. نوح میں واؤ لائن سے نیچے کبھی نہیں جاتا ہے بلکہ لائن سے ٹچ کرتے ہیں اس کو. اللہ کے نبی تھے. اور 2 چشمی ہے والا لفظ میں اگر بڑیے ہے تو بڑیے لائن سے ٹچ کرے گی. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ شد لگانی ہے تو چے کے اوپر لگانی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ دیکھیں یہ رے لائن سے نیچے نہیں گیا کیونکہ رے سے پہلے ایک حرف ہے. اسی طرح اگر 2 نقطے ہیں تو نقطے جوڑ کے نہیں لگانے ہم نے. جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو نقطے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے کام کرتے وقت نقطے جوڑ کے نہیں لگانے. یہ چیز آپ لوگوں کو 1 کلاس سے سکھائی جا رہی ہے کہ نقطے جوڑ کر نہیں لگانے. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے. اب یہ سمجھاتے لفظ دیکھیں, یہاں پہ چونکہ جھ کی بھاری شکل ہے اور اس سے پہلے 2 حرف ہیں, بچے جب یہاں سے بنانا شروع کرتے ہیں تو جھ کو لائن سے نیچے لے جاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے سین اور میم بھی ہے. آپ اس لفظ کو بنانا ہی تھوڑا اوپر سے سٹارٹ کریں گے. جب اوپر سے سٹارٹ کریں گے تو جھ لائن سے نیچے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا. اسی طرح آپ کچھ میں بھی دیکھیں چے کی بھاری شکل ہے تو یہ بھی لائن سے نیچے نہیں جائے گا. اکثر بچے کیونکہ سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں تو وہ لکھتے 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 لائن سے نیچے چلا جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا بلکہ تھوڑا اوپر سے سٹارٹ کریں تاکہ یہ جب ختم کریں اس لفظ کو تو یہ لائن کے اوپر رہے, نیچے نہیں جائے. سن. اب یہاں پہ دیکھیں 3 شوشے سین کے اور 1 نون کا. بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے بس سین کے ہی شوشے بنا کے اور سین کے آخری شوشے کو ہی نون بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں, بلکہ نون کا ایک الگ سے شوشہ ہے. ٹھیک ہے, باقی تمام لوگ. اب تمام میں دیکھیں میم الف ما. ٹھیک ہے, یہ بھی لائن سے نیچے نہیں جائے گا, جبکہ الگ جب ہم میم کی شکل بناتے ہیں تو وہ لائن سے نیچے جاتا ہے اور میم کی آنکھ ہمیشہ بھری ہوئی ہوتی ہے. موسٹلی بچے بھرنا بھول جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیں لوگ برے کاموں میں مصروف رہے. مصروف میں بھی دیکھیں رے لائن سے نیچے آئے گا. جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں. اب اس میں دیکھیں 2 شین ہیں تو الگ الگ نقطے آئیں گے, اور یہ ہے اے کا شوشہ تو اے کے نیچے شوشے کے نیچے ہی اس کے 2 نقطے آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوئیں, یہ حمزہ اور یہ ای کا شوشہ. ٹھیک ہے, اور نون گنہ لائن سے نیچے جائے گا. ادا. آج ہم نے کیا سیکھا؟ جی آج ہم نے قلم پکڑنے کا طریقہ, یعنی قلم کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں. بیٹھنے کے لیے ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں روشنی مناسب ہو. لکھتے وقت الفاظ کو درست بناوٹ, شوشے, دندانے لائن سے اوپر نیچے لکھنے کے تناسب کا خاص خیال رکھیں. اور آخری چیز کمر ہمیشہ سیدھی رکھیں. جی گھر کا کام. سبق کے پہلے پیراگراف کی املا ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جو پیراگراف میں نے لکھا تھا وہ جو آپ کو میں نے لائن فارمیشن سکھائی, الفاظ کی بناوٹ سکھائی پچھلی سلائیڈ میں, یہی سبق کا پہلا پیراگراف ہے اور اس کی اگلی کلاس میں املا ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.